ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ میری بیوی کی ہڈیوں میں جسم میں اتنا درد ہے کہ وہ چل پھر سکتی نہیں، اور ڈاکٹر نے بھی کہا چلو پھرو ہی نہ، صرف آرام کرو۔ میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے یہ جانو درد ہے کیا۔ آج کسی کو بھی سر میں درد ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ سر درد کی دوائی۔ پیٹ میں درد ہوتا ہے تو پیٹ درد کی دوائی، ٹانگوں میں درد ہوتا ہے تو ٹانگوں کی درد کی دوائی۔ میرے محترم بھائیوں، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، اور درد کوئی بیماری نہیں ہے، درد کوئی، اس کو نہ اس حدیث سے سمجھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس جاتے تھے تو کیا کہا کرتے تھے؟ لا باسا طہورن انشاء اللہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی حرج نہیں ہے اس بیماری کے آنے میں، کوئی حرج نہیں ہے اس بیماری کے آنے میں، یہ تو آئی ہے تمہیں پکیزہ کرنے۔ اگر اس کی وائف کو درد ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہوتے تو جا کے کیا کہتے؟ کوئی حرج نہیں ہے اس بیماری کے آنے میں، یہ کس لیے آئی ہے؟ تمہیں پاکیزہ کرنے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم اس پاکیزگی کی طرف جاتے ہی، اس کو ایک اور مثال سے سمجھو۔ آپ گاڑی میں جا رہے ہو، آپ کی گاڑی کا فیول ختم ہو رہا ہے اور آپ کی گاڑی نے بلنک کرنا شروع کر دیا، وہ سائرن بجتا ہے، ٹوں 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 ٹوں، اور لائٹ جلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، وہ کس لیے لائٹ جلی اور سائرن کیوں بجا؟ کس لیے؟ آپ کو وارن کرنے کے لیے کہ آپ کیا کرو، جلدی سے اپنا فیول پورا کر لو۔ اب آپ کیا کرتے ہو؟ عقل مندی کا مظاہرہ، اس تار کو کھینچ کے اس کو بند کر دیتے ہو، اور آپ کہتے دیکھا میں نے شور بند کر دیا، میں نے شور۔ اچھا، اگلا فیول سٹیشن ہے 5 کلومیٹر کے بعد، اور اس کے بعد جو فیول سٹیشن ہے وہ ہے 200 کلومیٹر کے بعد، اور آپ کی گاڑی میں یہ سائرن اس وقت بجتا ہے جب اس میں کوئی 4-5 لیٹر فیول رہ جاتا ہے۔ اچھا، آپ نے وہ تار کھینچ دی اور آپ کی گاڑی 40 کلومیٹر آگے چلی گئی، بتاؤ فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا؟ میرے محترم بھائیوں، درد اللہ کی طرف سے الارم ہے، درد اللہ کی طرف سے الارم ہے کہ جسم میں کوئی پرابلم ہوئی، اس پرابلم کو ٹھیک کرو۔ یہ سر درد ایسے نہیں ہوتا، اور اس کو نہ سمجھیے گا، ایک حدیث سے سمجھیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کسی کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے، صبح کو گیا تو شام تک کتنے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں؟ 70,000۔ اور یہ کہانی ہے کہ حقیقت ہے؟ پکی بات ہے۔ اب سوچو کہ ایک شخص گیا اور 5, 10, 15, 20 منٹ بیٹھا اور اس سے اس کا حال احوال پوچھا اور چل دیا۔ پھر ایک اور شخص آیا، 2 آئے، 4 آئے، 10 آئے، 10 لوگ آئے۔ اچھا، وہ چلے گئے، کتنے فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے؟ 7 لاکھ۔ اب سوچو کہ جس کی دعائیں مغفرت، جس کا پتہ لینے آئے تھے، اس کو کیا مل رہا ہوگا؟ اس کو کیا مل رہا ہوگا؟ اب جس کی وجہ سے 7 لاکھ فرشتے، ان کے لیے 10 لوگوں کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، تو جس کی تیمارداری کی جا رہی ہے اس کے لیے کیا ہوگا؟ اور میرے محترم بھائیوں، مصیبت یہ پڑی کہ آپ لوگوں کو ڈاکٹروں نے اتنا ڈرا دیا، اتنا ڈرا دیا، اتنا ڈرا دیا کہ آج آپ ڈر ڈر کے وہ جو آپ کے لیے رحمت تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بیمار کے پاس بیٹھو تو وہاں دعا کرو، وہاں دعا کرو، کیونکہ اس وقت تم اللہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں ہوتے ہو، اور ہم جا کے وہاں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مایوسی، اداسی، پریشانی، دکھ، درد۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیمار کے پاس جا کے کیا فرمایا؟ میرے محترم بھائیوں، یہ درد نہیں ہے، یہ حقیقت میں کچھ ایسا ہوا ہے جس سے رب آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ آپ اپنی باڈی میں جس چیز کی کمی ہوئی ہے یا زیادتی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرو، اور ہم ایجوکیٹڈ اسٹوپڈ کیا کرتے ہیں؟
پین کلر. وہ پین کلر کیا کرتی ہے؟ آپ نے دوائی کھائی اور جہاں درد ہو رہا تھا اس نے اس کو سلا دیا, اس سینس کو لیس کر دیا. یہ علاج کیا کہ بربادی کی ہے؟ کیا کیا ہے؟ میرے محترم بھائیوں, میں نہیں جانتا کہ اس بہن کو کیا پرابلم ہے, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ اگر یہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو مان لیں گے تو سوائے خیر کے ان کے دامن میں اور کچھ آنے والا. درد کی صورت میں دوائی کھانے کی بجائے دودھ لو. کیا لو؟ دودھ. اس میں آدھی چائے کی چمچ ہلدی ڈالو, آدھی چائے کی چمچ دال چینی ڈالو اور آدھی چائے کی چمچ سونف ڈالو اور 1 الائچی ڈالو. اس کو اتنا پکاؤ مٹی کے برتن میں کہ 1 گلاس پونا رہ جائے. پھر اس کو اتار کے اس میں یا شہد ملا لو یا گڑ ملا لو. یہ صبح بھی پلاؤ, دوپہر بھی پلاؤ, شام بھی پلاؤ. بتاؤ جب یہ چیزیں اس کے بدن میں جائیں گی بیمار کریں گی کہ فائدہ کریں گی؟ اس کو سب سے پہلے سمجھنا ہے. دودھ کیا کرے گا؟ اس کی ہڈیوں کو طاقت دے گا. دودھ ایک مکمل غذا ہے, وہ ہڈیوں کو بھی طاقت دے گا, پٹھوں کو بھی طاقت دے گا. ہلدی کیا کرے گی؟ ہلدی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں نہ جانے کیا کیا بھر دیا. وہ اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے, اینٹی پائریٹک بھی ہے, اینٹی انفلیمیٹری بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی پراپرٹی رکھی کہ کینسر کا علاج ہے. دار چینی, واللہ یہ جتنے لوگوں کی ہڈیاں درد کرتی ہیں, درد کی دوائی نہ کھاؤ, اللہ کی قسم یہ دودھ پیو, یہ دودھ پیو, صرف یہ دودھ پیو. واللہ میں گارنٹی سے نہیں, میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ آپ لوگ مجھے زندگی میں دعائیں دو گے. وہ جو آپ نے بخار کے لیے کہا تھا, وہ کیا کہا تھا جی؟ وہ میں نے اس سے کہا تھا کہ یہ نسخہ استعمال کرو. اس نے کہا کہ مہینوں میں وہ بخار نہیں اتر رہا تھا, تو وہ 1.5 دن کھلایا تو بخار اتر گیا. 3 دن جیسے آپ نے کہا تھا, تو وہ 1.5 دن یعنی صبح دوپہر شام 1 دن لیا اور اگلے دن صبح لیا, دوپہر کو. کتنے مہینوں سے نہیں اتر رہا تھا؟ 3 مہینے سے. 3 مہینے سے اس کی دردیں جا ہی. میرے محترم بھائیوں, یہ کوئی جادو وادو نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. آپ نے بدن کو وہ دے دیا جو بدن کو ضرورت تھی. اس کو پین کلر کی ضرورت نہیں ہے, پین کلر کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو سمپل کیا کرو, دیکھو کوئی بھی بیماری ہے, یہ 5 کام کر لو. کوئی بھی بیماری ہے, کھانا مٹی کے برتن میں بناؤ, سرسوں کے تیل میں بناؤ, چینی کی جگہ گڑ لو, پتھر والا نمک لو اور آٹا پتھر کی چکی کا پسا ہوا لو. صرف یہ دینا شروع کر دو, آپ کا جسم خود بخود صحت مند ہو جائے گا, خود بخود صحت مند ہو جائے گا. کیونکہ میرے محترم بھائیوں, بدن کس چیز سے بنا تھا اور یہ ساری چیزیں کہاں سے نکل رہی ہیں؟ مٹی سے نکلنے والی چیزیں مٹی کے بدن کو صحت مند کر دیں گی. میرے بھائیوں, بیماری پتہ ہے کس چیز کا نام ہے؟ بیماری نام ہے آپ کے بدن میں کوئی چیز ایسی چلی گئی جو نہیں جانی چاہیے تھی, یا ایسی چیز جو اس میں جانی چاہیے تھی وہ نہیں گئی. ایسے ہی نا؟ تو میرے محترم بھائیوں, جب آپ اس میں وہ چیز ڈال دو گے اور اگر وہ چلی گئی اس کو بند کر دو گے تو میرے محترم بھائیوں آپ کی تکلیف ٹھیک ہو سکتی ہے. دردوں کے لیے دوائیاں, پین کلر. واللہ ایک عام دوائی بتانے لگا ہوں. ہر بندہ جس کو درد ہوتی ہے وہ پیناڈول کھاتا ہے, پیناڈول. سر درد ہوتا ہے وہ ڈسپرین کھاتا ہے. یہ دونوں دوائیاں, یہ جو ڈسپرین ہے یہ آپ کے خون کو اتنا پتلا کرتی ہے, اتنا پتلا کرتی ہے, اتنا پتلا کرتی ہے, اتنا پتلا کرتی ہے کہ آپ کا جو INR ہے نا میرے بھائیوں, وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور پیناڈول جو کھاتا ہے نا, یہ جتنے لوگوں کے جگر خراب ہو رہے ہیں, یہ جتنے لوگوں کے جگر خراب ہو رہے ہیں, یہ جس کو آپ لوگ ہیپاٹائٹس ABCDE کہہ رہے ہو, یہ آپ کے پیناڈول کا مرہون منت ہے. یہ جگر کی خرابی کی سب سے بڑی وجہ. ذرا سوچو, عقل کے ناخن لینا. انسان اشرف المخلوقات ہے کہ کتا؟ آج تک آپ نے کبھی سنا کہ کتے کا جگر خراب ہو گیا؟ کبھی بلی کے گردے خراب ہو گئے؟ کبھی آپ نے سنا کہ یہ 50 گائے اس لیے یہاں جمع کی گئی ہیں ان کو ڈائلیسس ہوتے ہیں؟
پوری دنیا میں بیمار کون ہے؟ کیوں؟ کیونکہ میرے بھائیوں وہ جانور جو ہے نا، آپ شیر کے سامنے بہترین گوشت دھو کے صاف ستھرا کر کے پیسز کر کے پلیٹ میں ڈال کے رکھو، کھائے گا؟ آپ ایک بکری کے سامنے بہترین قسم کی فل سپائسی بریانی بنا کے رکھ دو، وہ کھائے گی؟ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے ہم نے کیا کھانا ہے۔ یہ پوری دنیا میں جاہل ہم ہیں جنہیں نہیں پتا کہ کیا کھانا ہے۔ ایجوکیٹڈ سٹوپڈ ہیں ہم۔ دیکھو اللہ نے قرآن میں جن چیزوں کو ہم پہ حرام کیا اور ڈاکٹر نے جن چیزوں کو ہم سے منع کیا، سچ بتاؤ ڈاکٹر بڑا ہے کہ اللہ؟ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا تمہاری شوگر 500 سے اوپر چلے گی، اب میٹھا کھانا۔ اچھا سچ بتاؤ میٹھا بند کرتے ہو کہ ہر وہ چیز بند کر دیتے ہو جس میں میٹھا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا آپ کا بلڈ پریشر بڑھ گیا، نمک چھوڑ دو۔ نمک چھوڑتے ہو کہ ہر وہ چیز چھوڑ دیتے ہو جس میں نمک ہوتا ہے؟ اگر آپ کا یورک ایسڈ بڑھ گیا، ڈاکٹر نے کہا ریڈ میٹ نہیں کھانا، صرف ریڈ میٹ چھوڑا ہے کہ ہر وہ چیز چھوڑی جس میں ریڈ میٹ ہے؟ اللہ نے کہا گناہ چھوڑ دو۔ سبحان اللہ۔ کس نے چھوڑا؟ بڑا کون ہے؟ منہ سے کہہ دینے سے بڑا نہیں ہوتا، جس کی بات کو مانا جاتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو۔ ڈاکٹر کے کہنے پہ اللہ کی حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے، اپنے رب کے کہنے پہ حرام کو نہیں چھوڑتے، اس لیے بیمار ہیں، صرف اس لیے بیمار ہیں۔ ایک بار سچے دل سے جتنی مرضی بڑی بیماری ہے اپنے رب کو پکار کے دیکھو۔ میرے محترم بھائیو، جب ڈاکٹر آپ کو جواب دے دیتے ہیں نا، اور جب وہ کہتے ہیں کہ اب اس کا کوئی علاج ہے، تمہیں اس وقت اللہ کیوں یاد آتا ہے؟ سر درد میں اللہ کیوں نہیں یاد آتا؟ پیٹ کے درد میں اللہ کیوں نہیں یاد آتا؟ ٹانگوں میں درد میں اللہ کیوں نہیں یاد آتا؟ جب سارے ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں پھر مصلے پہ آ جاتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی تکلیف آتی تھی آپ کہاں جاتے تھے؟ ہم کیوں نہیں جاتے؟ ہم کیوں نہیں جاتے؟ میرے محترم بھائیو، ہم بیمار صرف اس وجہ سے ہیں، ہم نے وہ چیزیں چھوڑی ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے اپنائی تھیں۔ اور یہ دردوں کے لیے واللہ دوائیاں نہ کھاؤ، 5 پھل لو، 5 سبزیاں لو اور 5 ہی ڈرائی فروٹ لو، بے شک ایک ایک دانہ لے لو۔ 5 پھلوں کو چھوٹا چھوٹا کاٹو، 5 سبزیوں کو چھوٹا چھوٹا کاٹو۔ وہ سبزیاں لو جو گاجر ہے، مولی ہے، چکندر ہے، شلجم ہے، کھیرا ہے، پیاز ہے، ٹماٹر ہے، بند گوبھی ہے، سلاد کے پتے ہیں جس کا سیلڈ بناتے ہو، اور 5 پھل لو، ان کو چھوٹا چھوٹا کاٹو۔ 1 دانہ بادام کا لو، 1 کاجو کا لو، 1 پستے کا لو، 1 اخروٹ کا لو، تھوڑے سے اس میں 2-3 چٹکیاں چاروں مغز ڈالو، 2-3 چٹکیاں اس میں سفید تل ڈالو، اس کو مکس کر لو۔ میرے محترم بھائیوں، جس کو درد ہے اس کو 10 دن یہ کھلا کے دیکھو، کھلا کے دیکھو۔ میرے محترم بھائیوں، جب 15 چیزیں طاقت کی اس کے اندر جائیں گی، درد رہے گی؟ اس کو تو درد اس لیے ہو رہی تھی، اس کو طاقت چاہیے تھی، اور تم نے طاقت دینے کی بجائے کیا دے دیا؟ پین کلر۔ میرے محترم بھائیوں، کبھی پین ٹھیک نہیں ہو سکتی۔